احکام کی آئی اور آپ حضرات نے بہت توجہ اور دھیان سے ساری باتیں سنی۔ اس میں جو اہم بات تھی وہ شروع میں جو باتیں آئیں کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں ایک پلان کریں، آگے انہیں کیا بنانا ہے۔ جس طریقے سے ایک آدمی ایک پلان کرتا ہے کہ مجھے آم کا باغ لگانا ہے، تو اس پلان کے حساب سے جب وہ محنت کوشش کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں 10 سال کے بعد اس کا باغ بھی تیار ہو جاتا ہے اور وہاں سے اس کو پھل ملنے لگتا ہے، فائدہ ملنے لگتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس بہت ساری زمینیں اور وہ کوئی پلان نہ کرے تو روایتی انداز میں جو لوگ اس جگہ پر کھیتیاں کرتے ہیں، کبھی گیہوں ڈال دیا، کبھی دھان ڈال دیا، کبھی کچھ کر دیا، لیکن اس اپنی زمین سے کوئی وہ بہت نفع نہیں اٹھا پاتا۔ ایسے ہمارے بچے ہیں، یہ ہماری کھیتیاں ہیں۔ اگر ہم ایک پلاننگ کے ساتھ چلیں گے کہ اس بچے کو ہمیں ماڈرن تعلیم میں، دیکھیے آپ بچپن میں 5 سال 4 سال کا بچہ ہے تو یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ ڈاکٹر بنے گا کہ انجینئر بنے گا، جب تک کہ وہ ایک لیول تک اپنی پڑھائی نہ کر لے۔ کم از کم 5th کلاس کے بعد یا 6th کلاس کے بعد پھر سمجھ میں آئے گا کہ بچے کی دلچسپی کیا ہے۔ لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز، یا کامرس ہوتا ہے آگے چل کر کے، اگر بچہ بہت تیز ترار نہیں ہے تو وہ کامرس میں بھی جا سکتا ہے، اس کے لیے بہت سارے راستے ہیں، بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، وہ ایسے لوگوں کو ہاتھوں ہاتھ دیتی ہیں اور لاکھوں روپے ان کو پیکیج ملتے ہیں، کروڑوں ملتے ہیں۔ ایسے اگر بچے کی یادداشت بہت اچھی ہے، اس کی میموری بہت اچھی ہے اور اس کو چیزوں سے دلچسپی ہے، زمانے میں کیا حالات ہیں، سیاست، جغرافیہ اور چیزیں، اتہاس، تاریخ، تو 6th کلاس کے بعد یا 8th کلاس کے بعد جو کاؤنسلر ہوتے ہیں، جو بچوں کا ذہن پڑھتے ہیں اور اس کے لیے وہ لمبی لمبی فیس لیتے ہیں، 20 ہزار، 40 ہزار، 50 ہزار، 1 لاکھ روپیہ لینے والے ہوتے ہیں، جو آپ کے بچے کا ٹیسٹ کریں گے، اس کا ٹرائل کریں گے، پھر وہ اپنی رپورٹ لگا دیں گے کہ اس بچے کو آپ آگے کس لائن میں لے جائیں گے، تو وہیں سے پھر وہ چینج ہوتی ہے لائن۔ تو اگر بچہ بہت ذہین ہے، میتھ میں کمزور ہے، مطلب میڈیم ہے، وہ کسی ایک سبجیکٹ میں، سائنس میں کمزور ہے، لیکن اس کی دلچسپی دنیا کی چیزوں میں بہت زیادہ ہے، اتہاس میں، تاریخ میں، اسی طریقے سے جغرافیہ میں، ایسے ہی سیاست میں، کھیلوں میں، تو یہ لڑکا ISPCS بن سکتا ہے۔ تو ہم اپنے بچے کے بارے میں جب تک ایک پلان نہیں کریں گے، ایک منصوبہ نہیں بنائیں گے اور ایک ٹارگیٹ نہیں بنائیں گے تو نہ ہماری وہ نیت ہوگی، نہ ہمارا وہ جذبہ ہوگا، نہ ہماری وہ محنت ہوگی۔ ہم لوگوں نے اندازہ لگایا کہ پڑھانے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں، اور میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ 2 طرح کے ہوں، آپ ایک ہی طرح کے ہوں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ نہیں پڑھے گا تو ادھر ادھر گھومنے سے اچھا اسکول سے جڑا رہے، پڑھتا رہے، اور کہیں اگر لوگ معلوم کریں آپ کا بچہ کیا پڑھ رہا ہے تو بتا دیں گے پڑھ رہا ہے، اور ایسے اسکول کا نام بتائیں کہ تھوڑا سا لوگ بولیں گے ہاں بھائی اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ بس یہیں تک ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ خالد بن ولید میں پڑھ رہا ہے یا فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے، اچھا سے ٹھیک ہے پڑھ رہا ہے، بس اس کے آگے کوئی پلان نہیں ہوتا ان کا۔ کچھ لوگ اس زمانے میں اس لیے بھی پڑھانے لگے ہیں کہ بھائی پاسپورٹ میں ذرا PCR کی ضرورت ہوتی ہے کیا، اس میں لکھنا پڑتا ہے تو اس لیے پڑھا دو۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ ان دونوں وجوہات سے نہیں پڑھاتے، بلکہ وہ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ تعلیم ایک معزز ذریعہ معاش ہے۔ جو ماڈرن تعلیم ہے یہ عزت والا، عزت کے ساتھ معاش کمانے کا ایک ذریعہ ہے اور بغیر محنت کے یہ ذریعہ ہے، اس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ ایک مزدور آپ دیکھتے ہوں کہ صبح سے شام تک دھوپ میں محنت کرتا ہے، 400-500 روپے پاتا ہے، لیکن ایک آدمی اگر کسی کمپنی کا سپروائزر ہے، کسی کمپنی کا مینیجر ہے یا وہ اکاؤنٹنٹ ہے تو اس کو کیا محنت کرنی پڑتی ہے؟ نہ اس کو پسینہ بہتا ہے، اس کا بہتا ہے، وہ صرف بیٹھا رہے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنا قلم سگنیچر بنایا اور 2.5 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے لوگ ہمارے یہاں کے جا کر دبئی میں، سعودی میں پڑھے لکھے لوگ اٹھا رہے ہیں۔ تو ان کی جو محنت ہے، ان بچوں کی جو آج اتنا پیسہ کما رہے ہیں اور عزت کے ساتھ ان کے ماتحت تقریباً 50 100 ہزاروں لوگ کام کرنے والے ہیں، اور وہ جو کام کرنے والے ہیں وہ ان سے کئی گنا زیادہ محنت کر رہے ہیں اور ان کی سیلری ان کے مطلب 10% بھی نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں ایک فرق ہے کہ جو آج محنت کر رہے ہیں، جو مزدوری کر رہے ہیں، جو لیبر طبقہ ہے، انہوں نے
5 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک پڑھنے میں محنت نہیں کی. انہوں نے اس ٹائم آرام کیا. انہوں نے اس ٹائم وقت کھیلوں میں وقت لگایا, رشتہ داریوں میں وقت لگایا, ہوم ورک نہیں کیا, اچھا اسکول ان کو نہیں ملا. انہوں نے بوجھ نہیں لیا, محنت نہیں کی 25 سال تک. تو جب انہوں نے 25 سال تک محنت نہیں کی تو اب 25 سال سے لے کر کے موت تک ہو سکتا ہے ان کا کوئی بیٹا اس لائق ہو جائے کہ بعد میں ان کو سہولت دیتے. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بوڑھے ہو کر باہر سے آتے ہیں اور اس کے بعد بھی بھینس پال کر کے بیچارے دودھ بیچ کر کے اپنا خرچ چلاتے ہیں. تو محنت تو آپ کو کرنی ہے, آپ کے بچے کو محنت کرنی ہے. یا تو وہ 25 سال تک 28 سال تک محنت کر لے اور اس کے بعد پوری زندگی آرام سے رہے, عزت کے ساتھ بہترین پیسہ لے, دین پہ بھی خرچ کرے, لوگوں پر بھی خرچ کرے, اپنے اوپر بھی خرچ کرے. اور اگر وہ ادھر محنت نہیں کر رہا تو اس کو پھر محنت کرنی ہے. اس لیے ہمیں ایک پلاننگ کرنی ہوگی. یہ ساری بات پہلے آ چکی ہے. پھر پلاننگ کے ساتھ اگلا مرحلہ ہوتا ہے ایسی جگہ کا انتخاب جہاں کے لوگ ہمارے اس پلان کو, ہمارے اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں اور اس کے لیے وہ سنجیدہ بھی ہیں. یعنی ان کی خود یہ سوچ ہوگی ہمارے علاقے کے بچے یا ہمارے قوم کے بچے یا ہمارے اس اسکول کے بچے کم از کم وہ تعلیم کے ذریعے سے آگے بڑھیں اور مختلف شعبوں میں داخل ہوں, مین اسٹریم میں داخل ہوں, ہمارے ملک کے سسٹم کا حصہ بنیں. ان کی بھی یہ سوچ ہوگی. جب آپ کی سوچ ان کی سوچ میچ کرے گی پھر جا کے کام آگے بڑھے گا. یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. تیسرا مرحلہ ہوتا ہے بچوں کی نگرانی, جو آپ سے تعلق ہے. پھر ہمارا معاملہ الگ ہو جاتا ہے. پھر ہم کو اچھا سلیبس رکھنا ہے, اچھے ٹیچر ہم کو ہائر کرنے ہیں اور ان سے اچھی پڑھائی کرنا ہے. یہ بھی یہاں پر لائن چینج ہو جاتی ہے. لیکن آپ کا مرحلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ آپ کا وہ بچہ جو کسی اسکول میں ہے تو اسکول کا جو سلیبس ہے یا جو اس کا لیول ہے, یعنی جو کوئی بھی CBSE اسکول ہے اس کا لیول اپنے اسکول کے دائرے میں نہیں ہو سکتا. وہ آل انڈیا لیول ہے, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ انٹرنیشنل لیول ہے. اس اعتبار سے کہ جتنے ہمارے یہاں کے NRI لوگ ہیں ان کے یہاں بھی اسکول ہوتا ہے CBSE کا اور وہ لوگ وہاں پڑھاتے ہیں. تو جو مسقط کے انڈین اسکول کا لیول ہے, تعلیم کا لیول ہے, اور جو دلی کا ہے, جو منی پور کا ہے, جو کیرلا کا ہے, جو اس کی سطح ہے, آپ کو اپنے بچوں کو اس سطح پر لانا پڑے گا. کیونکہ جب بورڈ کا ایگزام ہوگا تو اس میں جو 40 لاکھ بچے بیٹھیں گے اس 40 لاکھ بچوں میں صرف اعظم گڑھ کے اسکولوں کے بچے نہیں ہوں گے. اس میں دلی کے بھی CBSE کے اسکولوں کے بچے ہوں گے, کیرلا کے بھی ہوں گے اور بمبئی کے بھی ہوں گے, اور باہر جو ملک ہمارے جہاں پر ہمارے لوگ رہتے ہیں ان کے بھی بچے ہوں گے. آپ کا بچہ ان کے درمیان بیٹھ کر کے پھر جو ہے کمپٹیشن میں بیٹھے گا اور پھر وہ آگے بڑھے گا. تو اس لیے ہم اس اعتبار سے اپنے بچوں کو تھوڑی دیر بس ختم ہو رہی ہے اور اگر کسی ضرورت سے جا رہے تو پھر واپس آ جائے گا. اپنی دعا ہوگی پھر اب حضرات کے لیے تھوڑا سا اکرام میں نیچے. یہ بڑی عام باتیں ہیں. دیکھیے آپ لوگ ماشاءاللہ اس کی اہمیت سمجھتے ہیں. ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم لوگوں کے یہاں باقاعدہ بڑی بڑی سنستھائیں ہیں جس سے ہمارے لوگ راتوں میں 2-3 گھنٹہ آن لائن میٹنگ ہوتی ہے, جو پورے انڈیا کی سطح پر مسلمانوں میں یا دوسروں میں بھی تعلیم کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں. MP ایک سنستھا ہے جس میں 4 لاکھ اسکول جڑے ہوئے ہیں. اس میں ہمارے عدیل سر ہیں, یہ سر لوگ ہیں, ان کی روزانہ 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی ہے. اس میں بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ جو وائس چانسلر کبھی رہے ہیں وہ لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں. تو وہاں سے ہم سیکھ کے آپ کو کوئی بات بتا رہے ہیں. انہی میں سے اگر کوئی یہاں پر ہم لوگ ایک دن کے لیے بلائیں, میرے ایک دوست ہیں انہوں نے بلایا تھا ابھی, انہوں نے 10 دن تک ٹیچروں کو ٹریننگ دی اور 10 دن تک بچوں کو دی. میں نے پوچھا کتنا پیسہ لیا, انہوں نے کہا 1.5 لاکھ روپے انہوں نے ہم سے لیا. وہی باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو تھوڑا سن لیں گے تو کام آ جائے گی زندگی کسی مرحلے سے. تو یہ ہم یہ سوچ کر کے اپنے بچوں کو محنت کریں. اگر آپ نے یہاں دکھایا ہوا ہے نام کہ ہمارا بچہ علاقائی اسکول میں نہیں پڑھ رہا ہے, یہ ہندوستان کی سطح پر ایک اسکول ہے اس میں پڑھ رہا ہے, اور ہمیں اس لیول پر اس کو لا کر کے اس کو ایگزام دلا کر کے آگے کم سے کم 90 پلس 85 80 پلس نمبر اس کو لانا. اور اس میں خاص طور سے جو اہم سبجیکٹ ہیں, جو بنیادی مضامین ہیں, میتھ ہے, سائنس ہے, انگلش ہے, ان 3 مضامین میں ہمیں اپنے بچوں کو آگے بڑھانا ہے. پھر جا کر کے اس کے لیے راہیں کھلیں گی. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, گھر پہ آپ کو سب سے پہلی چیز ہے کہ اسٹڈی روم بنانا پڑے گا.
اسٹڈی روم آپ کو ایک دینا پڑے گا بچوں کو، تھوڑی سی ایک جگہ دینی پڑے گی جہاں پر بچوں کی کتابیں ہوں، وہاں ان کی الماریاں ہوں، وہاں پر ان کی ڈکشنری ہو، اور وہاں پر وہ پڑھنے کے وقت میں سارے بچے اس میں داخل ہو جائیں اور وہاں کسی کا انٹرنس نہ ہو، کوئی ایسا آدمی نہ جائے جو دوسری بات وہاں کر رہا ہو، اور وہاں باہر کے لوگوں کی آواز بھی نہ جائے کہ گھر میں کوئی آ کر کے محلے کی عورت بات کر رہی ہے اور بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ آپ بیٹھک میں کوئی جگہ ایسی بنا دیں، کہیں ایسی بنا دیں کہ 3 گھنٹہ بچہ 3.5 گھنٹہ 4 گھنٹہ وہاں رہے، وہاں وہ پڑھے، اپنی کتابوں کے بیچ میں رہے، وہی اس کی دنیا ہو، وہی اس کا کھلونا ہو۔ کبھی یہاں پڑھ لیا، کبھی وہاں پڑھ لیا، کبھی وہاں پڑھ لیا، ایسے نہیں پڑھائی ہوتی ہے۔ جب آدمی پڑھتا ہے تو آدھے گھنٹے تک جو صبح سے اب تک جو اس کے ذہن میں ہے ان چیزوں سے پیچھا چھڑاتا ہے اس کا ذہن۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ کتاب سے پھر فائدہ حاصل کرنا شروع کرتا ہے، پھر آگے اگلے گھنٹے کے اندر وہ پورا اس کو سمجھنے لگتا ہے۔ تسلسل چاہیے۔ اس بیچ میں اگر کہیں دوسری طرف متوجہ ہو گیا، کسی نے آ کے ٹوک دیا، کچھ موبائل مشغول ہو گیا، تو پھر وہ سلسلہ ختم ہوگا، پھر وہیں شروع ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئی اس کو تعلیمی ماحول دیجیے گھر پہ۔ دوسری چیز جو ابھی بہت اہم بتائی گئی کہ ایک آدمی کو آپ نگراں بنائیے، وہ مکمل ان کی نگرانی کرے۔ یہاں 6 مہینے کے بعد لوگ آ جاتے ہیں کہ بچے کو کوئی ہوم ورک نہیں مل رہا ہے۔ ابھی پچھلے سال کی بات ہے، ایگزام سے 1 مہینہ پہلے ایک صاحب فون پر بڑا ناراض ہوئے کہ ہم نے یہاں داخلہ کرایا، نہ ہوم ورک مل رہا ہے، بچہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کسی ایک سبجیکٹ کی بات ہے یا سب میں یہی حال ہے؟ اور ایک میری بچی پڑھتی تھی، اس کا بھی ہے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی ایک سبجیکٹ کی بات ہوتی تو ہم مان لیتے کہ کوئی ایک ٹیچر ایسا ہو سکتا ہے جو لاپرواہی کر رہا ہو، دونوں بچوں کے ساتھ ہی، اور اچھا آپ ایسا اسکول آئیے۔ پرنسپل صاحب کو میں نے فون کیا، میں نے کہا ان کو تھوڑا سمجھ لیجیے۔ آنے کے بعد کیا بات سامنے آئی کہ ان کا بچہ اتنا چالاک تھا کہ ڈائری میں جب کمپلین جاتا تھا تو وہ ڈائری کا ورق ہی پھاڑ دیتا تھا، اور میسج جاتا تھا اس کے پرسنل پر کہ آپ کا بچہ ایسا ہے، تو وہ گھر جانے کے بعد سب سے پہلے موبائل چیک کر کے میسج ڈیلیٹ کرتے تھے۔ جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو بیچارے بہت شرمندہ ہوئے، بہت غصہ ہوئے۔ یہ ہوا کہ روزانہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا رہنا چاہیے جو اس کی ڈائری چیک کر لے، بستہ چیک کر لے۔ اور اب یہ سسٹم بنا ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ روزانہ جو بچوں کو ہوم ورک دیا جائے گا وہ بلیک بورڈ پر لکھ کر اس کا فوٹو لے کر، جو کلاس وائز گروپ ہیں بچوں کے واٹس ایپ گروپ، اگر آپ میں سے کسی کا نمبر نہیں ہے تو اس کو ایڈ کرا دیجیے گا، اور ایک نمبر سے زیادہ بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ مثلا ماں کا نمبر ہے وہ بھی دے دیجیے، آپ باہر رہتے ہیں اپنا بھی دے دیجیے، یا اور کسی کا دینا چاہیں 4-6 نمبر آپ دے سکتے ہیں، تاکہ سب تک یہ بات میسج جائے کہ آج بچوں کو کیا ہوم ورک ملا ہے، اسکول میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں، کیا پروگرام چل رہا ہے، چھٹی کب ہے، پڑھائی کب ہے۔ تو یہ آپ نمبر دے دیجیے۔ اب یہ روزانہ ہوم ورک چلا جائے گا، اس کے اعتبار سے آپ کو ہوم ورک کرانا ہے، لیکن اس گروپ کے اندر آپ کو اپنی کوئی بات ڈائریکٹ نہیں کرنی، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں، الگ الگ لوگ ہیں۔ آپ کو کوئی بات کہنی ہے تو اسی میں سے آپ نمبر لے کر کے پرسنل کسی ٹیچر کو، پرنسپل کو آپ کہہ دیجیے کہ میرے بچے کی مسئلہ، لیکن آپ اس میں رہیں۔ یہ بات جو آئی ابھی سامنے۔ تیسری ایک چیز آئی ناغا کے بارے میں۔ ابھی ہم نے پچھلے سال کہا کہ جو 80% سے کم بچے ہیں ان کو امتحان مت بیٹھائیے۔ جب اس کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ 30% بچے ایسے ہیں جو امتحان سے محروم ہو جائیں گے۔ یعنی 200 دن پڑھائی ہوئی ہے تو 80 دن، 70 دن ناغہ کرنے والے بچے ہیں، 50 دن ناغہ کرنے والے بچے ہیں۔ اب پورے سال میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں بچہ پورا سال پڑھا ہے، صرف 50 دن اس نے ناغہ کیا ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ پورے سال میں 200 دن کلاس چلا ہے، اور 200 دن کلاس میں سے 25% بچے نے ناغہ کر دیا ہے، وہ کیا گیا ہی نہیں، تو بتائیے اس کو کیا سمجھ میں آئے گا۔ اسی وجہ سے 6 کے بعد بچے۔ ایک چیز اور بھی، ہمارے یہاں جو ماحول ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کا اثر یہ ہے کہ بچوں کے اندر تعلیمی دلچسپی کم ہے، بچیوں میں زیادہ ہے۔ تو بچیوں میں کم محنت کرنی پڑتی ہے، اور ماشاءاللہ ان کے نمبرات بھی بہت اچھے ہیں، لیکن بچے جو 6 سے اوپر جاتے ہیں تو وہ ان کے نمبرات کم آنا شروع ہو جاتے ہیں، چند لوگوں کو چھوڑ کر جو بہت زیادہ گھر کے لوگ بہت متوجہ ہیں۔ تو وجہ اس کی بہت ساری ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بچوں کے اندر ایک اطمینان ہے کہ میں پڑھوں نہ پڑھوں، اس طرح میرے والدین باہر جا کے پیسہ کما کے لا رہے ہیں، میں بھی ایسا کروں، اور اس کے لیے تعلیم شرط نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ نے کچھ دے رکھا ہے تو اس کے بچے تو اب نہیں پڑھتے، دبئی میں دکان ہے، فلاں جگہ ہے، کرایہ آ رہا ہے، تو بس وہ تو، جبکہ آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ جو تعلیم کی کیا اہمیت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گھر جانے کے بعد ان بچوں کو موبائل ہے، ماں کی نہیں سنتے ہیں، ہوم
ورک نہیں کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر پچھلے سال ہم لوگوں نے ایکسٹرا کلاسز چلائے یہاں پر آخر میں 3-4 مہینہ, یعنی 8 اور 9, 10 کے بچوں کو ہم دوپہر میں روک لیتے تھے, اس لیے کہ بدنامی پھر اسکول کی ہوتی ہے. لڑکیوں کا ہمارا نمبر بہت اچھا آ رہا ہے, لڑکوں کا نمبر کم آ رہا ہے, تو لوگ کہتے ہیں صاحب ان کے لڑکوں میں پڑھائی نہیں ہو رہی. اور جس اسکول میں 150 بچے ہائی اسکول میں, ان میں سے اگر 5 لڑکوں کا 90+ آ گیا تو وہ اخبار میں چھاپ دیتے ہیں, تو ان کو سمجھ میں آتا ہے ان کی بہت اچھی پڑھائی ہو رہی ہے. بھائی 150 لڑکوں میں 5 لڑکوں کا 90+ یا 10 لڑکوں کا تو کیا پرسنٹ ہوگا. لیکن تو اب اس کی وجہ سے پچھلے سال ایکسٹرا کلاس چلایا گیا ہے. یعنی بچے دوپہر میں آتے تھے ٹفن لے کر, چھٹی ہو گئی, پھر وہ کھانا کھا کے تھوڑی دیر نماز پڑھتے تھے, آرام کرتے تھے, اور 3-3:30 بجے سے لے کر 6:30 بجے تک 6 بجے تک ان کی پڑھائی ہوتی تھی. میتھ, سائنس, انگلش 3 پڑھائی جاتی تھی. الحمدللہ اس کا بہت اچھا رزلٹ رہا. ایک تو یہ رہا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم کے ماحول میں رہتے تھے, گاؤں کے گندے ماحول سے, غفلت کے ماحول سے بچتے تھے, اور پھر ان کے اندر جو آگے بڑھنے کی. اس سال بھی یہ چیز رہے گی, اور کوشش ہم یہ کریں گے خاص طور سے جو اسکول کے قریب کے گاؤں ہیں جہاں کے بچے اپنی سواری سے, اپنی بائک سے, سائیکل جا سکتے ہیں, ان بچوں کو آگے اور بھی آ رہے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے 9, 10 کے بچوں کو ہم امتحان سے 1 مہینہ پہلے ان کو رات میں یہاں ٹھہرا بھی. ہمارے پاس بہت جگہ ہے, کھانا اپنے گھر سے کھاؤ اور 1 مہینہ یہاں پر ہم رات میں آپ کی کلاسز چلائیں گے, کیونکہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا بچوں کو. علی گڑھ وغیرہ یہاں سے ہم 9th کلاس کے لیے بچوں کو تیار کر کے انشاءاللہ اپنے اساتذہ کے ساتھ وہاں بھیجیں گے. پچھلے سالوں میں لاک ڈاؤن سے پہلے بھیجا تھا, اس کا بہت اچھا رزلٹ بھی آیا. اس وقت ہمارے یہاں سے پڑھے ہوئے 12 لڑکے صرف علی گڑھ میں ہیں, الگ الگ شعبوں کے اندر. کچھ گارجین ہیں جن کے بچے بھی ہیں. اور رحمانی 30 کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. یہ مسلم کوچنگ, یعنی مسلم کوچنگ سینٹرز میں سب سے کامیاب اور سب سے مقبول کوچنگ سینٹر ہے. وہ ابھی تو پٹنہ میں تھا, پھر وہ اورنگ آباد, بنگلور ہو گیا. اگر آپ کو بچہ اس میں سلیکٹ ہو گیا تو جس شعبے میں جائے گا, جس سائٹ میں, اس کو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ بن کے ہی نکلنا ہے. یا تو انجینئر بنے گا یا تو ڈاکٹر بنے گا. اور انجینئر ڈاکٹر مطلب ہے نہیں کہ جو پیسے دے کر فیس دے گا, جو میرٹ کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اچھا, ان کی پوری کوچنگ فری آف کاسٹ ہوتی ہے. 11th 12th وہ پڑھاتے ہیں CBSE بورڈ سے. اسی 2 سال میں اتنا بچوں کو پڑھا دیتے ہیں 24 گھنٹہ رکھ کر کہ وہ بچہ آسانی سے نیٹ کا ایگزام پاس کر لیتا ہے. 100% ان کا تقریباً رزلٹ آتا ہے. تو اس سال ہمارے یہاں سے, میں تو 4 بچے سمجھ رہا تھا, پرنسپل صاحب بتا رہے ہیں 5 بچے سلیکٹ ہوئے ہیں. ایک لڑکا کامرس میں گیا, لاہوریہ کا, اور باقی جو ہے زیادہ تر بایو میں ہیں. 2 بچیاں ہیں, 3 لڑکے ہیں. اور انٹرویو کے لیے ان کو بلایا ہے. کچھ کا تو آن لائن انٹرویو لے لیا, کچھ کو وہاں بلایا ہوا ہے. اب یہ 5 لڑکے 5 سال کے بعد کچھ نہ کچھ آپ کو بن کے اپنے گھر والوں کو 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کما کے مہینے میں دے دیں. کیونکہ اگر کوئی MBBS ہو گیا میرٹ کی بنیاد پر, اگر وہ کہیں سرکاری کالج میں ہوگا یا میڈیکل کالج میں ہوگا یا ہاسپٹل میں ہوگا, تو 1.5 لاکھ سے اس کی کم اس کی سیلری نہیں ہوگی. 1 لاکھ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ سے اس کی اسٹارٹنگ ہوگی. اور کہیں وہ بہت کامیاب اپنا ہاسپٹل کھول لیا تو آپ جانتے ہیں کیا. تو ہم نے اگر صرف 12 تک محنت کرا دی, ہماری محنت 12 تک ہے, ہماری محنت 10 تک ہے, اور باقی وہ محنت کی بنیاد پر سر مان لیے علی گڑھ میں کسی کا MBBS میں ہو گیا, تو کتنی فیس اس کی 2,500 سے 3,000 مہینے میں وہ ڈاکٹر بن کے نکل جائے گا. جو اس کے کھانے کا لگے گا, معمولی سے اس کا جو ہاسٹل کا لگے گا, وہ ہو گیا. اور لوگ پرائیویٹ میں 1-1 کروڑ روپے دے کر بناتے ہیں, اس کی کوئی ویلو, کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو پرائیویٹ میں ہوتا ہے کہ بھائی MBBS ہو رہا ہے یہاں پہ گیا, تو آج کل کا جو ہے وہ 80 لاکھ 1 کروڑ روپے ان کو دینا پڑتا ہے. تو ہماری ساری محنت 10 تک ہے, اور انہی کتابوں کی محنت ہے, کوئی الگ سے نہیں ہے. بس آپ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیے, اور جو اسکول کی طرف سے آپ کو انفارمیشن کی جائے اس پر عمل کیجیے, کوآپریٹ کیجیے. اور اسی کے ساتھ کچھ اور چیزیں مختصر میں یہ ہے کہ جیسے راستے کی بات آئی, ہمارے ایک گارجین آئے, ہمارے بڑے بے تکلف, ہمارے بڑوں میں ہیں, وہ کہنے لگے آج کے بعد میں نہیں آؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے راستہ اتنا خراب ہے, اور پھر سیڑھی چڑھا دیا آپ نے. میں نے کہا بھائی راستے کے لیے تو پتھر گرا ہوا ہے, اور آدمی جب پریشانی کے بعد آسانی دیکھتا ہے تو ایک لمحے میں ساری پریشانی بھول جاتی ہے. اب یہاں سے آدم گڑھ جانے میں لوگوں کو کتنا مزہ آ رہا ہے, اور پہلے لوگ کہتے تھے کہ بھائی جونپور جانا آسان ہے, آدم گڑھ جانا مشکل ہے.
اب لوگ بھول گئے، کچھ دیر میں فراموش کر جائیں گے. اسی طرح راستہ انشاءاللہ پی ڈبلیو ڈی سے بن جائے گا. ہم تو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پردھان جی، یہ بیچارے اسکول میں ان کے بچے بھی پڑھتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، ان کی خواہش بھی ہے کہ سب ہو جائے. تو انہیں کی کوشش سے ہم چاہیں گے کہ جلدی ہو جائے، بس بارش سے پہلے ہو جائے. اور دوسرا راستہ یہ ہے جو اسکول کی طرف آتا ہے، تو ہم نے درخواست کر رکھی ہے کہ اگر سی سی روڈ انہوں نے پاس کروا دیا ہے مل کر کے، کوشش کر کے ہماری اپلیکیشن کی سب انہوں نے پیروی کیا، اگر بارش سے پہلے ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو کم از کم ریپیئر آپ کرا دیجیے تاکہ بارش میں دقت نہ ہو. انہوں نے کہا سیڑھی پہ چڑھا، ہم نے کہا دیکھیے لفٹ کے لیے جگہ خالی ہے، آپ دعا کریے لفٹ بھی بن جائے آپ ہی جیسے لوگوں کے لیے، کیونکہ 4 منزلہ کا یہ پلان ہے، 5 منزلہ کا، تو ایسے ہی طبیعت کوئی ضعیف آ جائے کوئی. تو بہرحال اب یہ جو جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اور نیچے کا حصہ یہ انشاءاللہ مئی جون تک پورا کمپلیٹ ہو جائے گا. دروازے جنگلے سے بارڈر ہو گیا ہے اور کلر وغیرہ بھی انشاءاللہ سارے، یعنی یہ جتنا ہے اتنا سب فنش ہو جائے گا. اور 3 لیب سائنس کے 3 لیب اور ایک کمپیوٹر لیب، یہ 4 لیب اس میں بننے ہیں. ہماری بچیاں جو وہاں پڑھتی ہیں ان کے لیے پیچھے سے راستہ دیا جائے گا، گاڑی وہاں چلی جائے گی، یہاں ایک پیک ہو جائے گا، یہاں سے کوئی نہیں جا سکتا، اور لڑکیاں وہاں سیف رہیں گی. وہیں سے وہ ان کو جب تک کہ ان کے لیے الگ سے جگہ ہے، نقشہ وغیرہ بنا ہوا ہے، ان کی عمارت الگ سے بننی ہے. اور یہ جو پچھلا راستہ ہے ابھی جیسے بات آئی ہے گاڑیاں الگ ہوں گی، لڑکوں کی الگ لڑکیوں کی الگ، تو گاڑیاں الگ ہوں گی تو راستہ بھی الگ ہوگا. بچیوں کی گاڑی وہاں سے آئے گی سیدھے ان کے اسکول میں چلی جائے گی، لڑکوں کی ادھر سے آئے گی وہ ادھر آ جائے گی، بیچ میں یہاں باؤنڈری رہے گی. ان کا اس سے کوئی مطلب نہیں رہے گا، ان کا اس سے مطلب نہیں رہے گا. تو یہ سب ہے پلان کے اندر. تو گاڑیاں دیکھیے انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی ہم کریں گے، ایک ایک روٹ پر ایک ایک گاڑی الگ کرتے جائیں گے، بچوں کی الگ بچیوں کی الگ. ویسے ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو بڑے لڑکے ہوتے ہیں ان سے کہہ دیتے ہیں 8 کے 9 کے 10 کے کہ تم اپنی سواری سے آؤ، کیونکہ تم کو ایکسٹرا کلاس بھی لینا ہے، ویسے بھی تم گاڑی کے ساتھ نہیں جا سکتے ہو. تو زیادہ تر بسوں میں جو بچے ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 10 سال 11 سال 12 سال. اور اگر کسی بہت سخت نگرانی بھی ہے کہ اگر بس میں کوئی شکایت ہوئی تو چاہے وہ کوئی بھی ہو فوراً اس کو بس سے نیچے اتار دے تو تم کل سے اپنی سواری سے آؤ. تو الحمدللہ کنٹرول ہے. باقی یہ ہے کہ ابھی کیمرہ بھی ساری بسوں میں لگنے والا ہے، GPS لگا ہوا ہے، کیمرہ لگے گا، کیمرہ ہم سب کے موبائل میں کنیکٹ ہوگا، اس میں آڈیو بھی ہوگی، کون بچہ کیا بات کر رہا ہے، کون شرارت کر رہا ہے، کون باہر ہاتھ نکال رہا ہے، یہ سب اس سال ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ سارا جو ہے باؤنڈری وغیرہ کا بھی پلان ہے. جی ہاں، آگے ہم لوگوں کے ذہن میں ایک چیز ہے، جیسے بچے ہیں جو بوائز وہ تو 10th پڑھ کے ہم لوگ جو کوشش کریں گے علی گڑھ چلے جائیں، 12th پڑھ کے چلے جائیں یا کہیں آگے چلے جائیں. لیکن اس وقت جو بچیوں کے مسائل چل رہے ہیں، تو اگر وہ بچیاں 10th پڑھ کر کے کہیں جا رہی ہیں مخلوط تعلیم میں، کوئی ایجوکیشن میں، تو بہت سے لوگ تو پڑھاتے نہیں، اور بہت سی بچیاں جانے کے بعد پھر وہ ان کے ہاتھ نہیں لگتی. اور اس لیے 12th کیا گیا، حالانکہ مسائل نہیں تھے، بہت دقت تھی یہاں پہ چل رہا ہے نسواں میں، لیکن پھر بھی اس وجہ سے کہ ہماری بچیاں ضائع ہو رہی ہیں، یا تو پڑھائی چھوڑ دے رہی ہیں اور یا تو پھر وہ بہت مسئلے پیدا ہو رہے ہیں گھر والوں کے. تو آگے چل کے ذہن میں ایک پلان ہے کہ بچیوں کے لیے کچھ ایسے کورسز شروع کر دیے جائیں 12th کے بعد جو ان کے لیے کارآمد بھی ہوں اور وہ یہیں سے کر کے جائیں. ایک کورس نرسنگ کا ہوتا ہے، بچی اگر نرسنگ کا کورس کر لے گی تو کہیں بھی شادی ہوگی وہاں پر اس کے شوہر نرسنگ ہوم کھول دیں گے وہ اپنا، اور وہ بہت سہولت سے، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے بہت زیادہ نہیں ہے، انشاءاللہ ہم لوگ قابو میں آ جائے گا. اسی طرح ڈی فارما ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ بچیاں ہماری بہو وہ گھر میں آئے ڈی فارما کر لیں، تو اس کے لائسنس پر لوگ جو ہے میڈیکل اسٹور وغیرہ ڈال دیتے ہیں. اس طرح کا بھی پلان ہے، اس کے لیے زمینوں کی ضرورت ہے، اس پر بھی کام چل رہا ہے. 2-3 سال کے اندر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہیں. اور آپ حضرات سے فی الحال یہی درخواست ہے کہ جو باتیں ہوئیں، جو خاص طور سے ڈائری ہے اس کے اعتبار سے آپ لوگ چلیں اور یہ ساری باتوں پر عمل کریں. اگلی میٹنگ جب ہوگی 2 مہینے 2.5 مہینے کے بعد، تو اس میں یہ شکل نہیں ہوگی جو ابھی ہے. اس میں ایک ایک بچے کے بارے میں اس کے ٹیچر سے آپ کا کنیکشن ہوگا اور آپ ان سے اپنی بات رکھیں گے.
پوچھیں گے کہ ہمارا بچہ کیسا چل رہا ہے، آپ کتنا اس سے مطمئن ہیں، یا آپ کی کوئی آپ کو کچھ کہنا ہوگا کہ بھئی یہ چیز ہو جائے، آپ کے مشورے وغیرہ یا انتظامیہ سے چاہے کسی سے. کیونکہ ابھی تو یہ تھا کہ آپ بہت سارے اس میں نئے ہیں، ان کو یہ بتا دیا جائے کہ ہم آپ سے چاہتے کیا ہیں. پھر ان باتوں پر آپ نے کیا عمل کیا، ہم نے کیا عمل کیا، آگے آپ کو کیا دقت ہے، ہم کو کیا دقت ہے، اگلی میٹنگ کے اندر انشاءاللہ اس کو دیکھ لیا جائے. اور کوئی مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.